ذرا رک جائیں، ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اپنی سانسیں روک لیں اور دل تھام لیں۔ 17 فروری 2026 کو آسمان پر کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پچھلے 400 سال میں کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگ اسے صرف ایک عام سورج کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم اسے خونی سورج گرہن کہیں گے، اور سائنسی تحقیق کے مطابق اس سورج گرہن کا نام رنگ آف فائر رکھا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دن کے اجالے میں قیامت جیسا اندھیرا چھا جائے گا، پرندے رستہ بھول جائیں گے اور اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جائیں گے، اور زمین ایک عجب سی سکوت میں ڈوب جائے گی۔ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں ورنہ بچہ کٹ جائے گا، یا بچوں کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، بلائیں نازل ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کیا یہ سچ ہے یا ڈرانے والی کہانیاں ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم وہ سچ بتائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو عام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو چند ایسے اعمال بتاؤں گی جو اس کالی رات میں آپ کی ڈھال بنے رہیں گی، اور وہ خاص نماز بھی جو آپ کے گھر کو اللہ کی پناہ میں لے آئے گی۔ ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اگر وہ ایک غلطی آپ نے کر دی جو اکثر لوگ سورج گرہن میں کرتے ہیں تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اب ذرا ان سوالوں پر غور کریں جو اس وقت پوری دنیا میں ایک طوفان مچا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بعد وہ خوفناک چینخ سنائی دے گی جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا 17 فروری کو سورج کے کالے ہوتے ہی انٹرنیٹ اور بجلی کا نظام ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ کیا اس گرہن کا تعلق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کسی بڑی نشانی سے ہے؟ وہ کون سا خفیہ عمل ہے اگر آپ نے گرہن کے وقت کر لیا تو 7 نسلوں تک رزق کی تنگی نہیں ہوگی؟ اس گرہن کا عین دستے وقت، منٹ اور سیکنڈ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اسی ویڈیو میں دوں گی۔ 17 فروری کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے بالکل قریب چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات یاد کریں، اگر رمضان میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دے تو سمجھ لو کہ ہنگامے شروع ہو گئے۔ کیا یہ گرہن اسی دھماکے کی پہلی دستک تو نہیں؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر کا لاوا ابل رہا ہے اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں۔ اس بار کا گرہن زمین کے مقناطیسی میدان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ امریکہ اور یورپ میں پہلے ہی ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک فلکیاتی واقعہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دراصل قدرت کا وہ جھٹکا ہے جو پوری زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سمندروں میں طغیانی آنے والی ہے اور موسم بدلنے والے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے حالات میں سکون کا رستہ دکھایا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے ہم وظیفے کی طرف بڑھیں، آئیں اس رب کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں جس کے قبضے میں سورج اور چاند ہے۔ اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کریں اور اس دعا میں میرے ساتھ آمین ضرور کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے جلال کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، اس 17 فروری کے اندھیرے کو ہمارے لیے وبال نہیں بلکہ رحمت بنا دے۔ ہمیں اس سورج گرہن کے تمام شر اور فتنوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرما، ہمارے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے بھائی بیرون ملک ہیں مولا، ان کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بیٹھے ہیں، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بیٹھے ہیں مولا، ان سب کی حفاظت فرما۔
اے اللہ، اگر یہ قیامت کی دستک ہے تو ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں رمضان میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے، عبادت کرنے، روزے رکھنے، صدقہ خیرات کرنے، صدقہ فطر کرنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ نوٹ کیجئے اور وہ ہتھیار پکڑ لیں جو سورج گرہن کے دوران آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ جب آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو اپنی زبانوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر لیں۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور رب تعالیٰ پر یقین اور توکل کو پختہ کرتے ہیں، جو تقدیروں کو کھلوا سکتے ہیں، نصیبوں کے بند دروازوں کو کھلوا سکتے ہیں اور رب تعالیٰ کو پکارنے سے ہماری دعائیں مقبول کروا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ نمبر 2، ان کلمات کو پڑھیں جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھے تو رب تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کی، مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، سمندر کی گہرائیوں سے انہیں نجات ملی، رات کے اندھیروں سے نجات ملی، سمندر کے اندھیروں سے نجات ملی، صرف قرآنی آیت پڑھنے سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، پہاڑ جتنی بھی مشکل ہو تو ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اگر دل ٹوٹنے لگے یا خوف محسوس ہونے لگے یا مشکل کا احساس ہو یا پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہو تو یہ کلمات آپ کے گرد روحانی حصار بنا دیں گی، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور رب تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ 100 مرتبہ اس قرآنی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کلمات کو پڑھیں۔ نمبر 3، اس ویڈیو کا سب سے جو اہم حصہ ہے، سب سے اہم جو جز ہے، اسے نوٹ فرما لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی کوئی دعا پڑھ لیں یا استغفر اللہ ہی پڑھ لیں کافی ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے تب تک پڑھتے رہنا ہے گرہن ختم نہ ہو جائے، تب تک استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ گرہن اللہ کے جلال کی نشانی ہے، اللہ کے غصے کی نشانی ہے، اور استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسے گرہن کے عروج کے وقت میں پڑھی۔ جب گرہن اپنے عروج پر ہو، استغفر اللہ کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ سورج گرہن کے دوران ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھتے جائیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 33 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں، اور 33 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ان کلمات کو بھی پڑھیں۔ پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی سے دعا کریں۔ اور سورج گرہن کے دوران نماز کسوف پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نماز میں 2 رکعت ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ یہ نماز آپ کے گھر میں برکت اور حفاظت لائے گی۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نماز کسوف یا نماز خسوف، ان دونوں نمازوں میں سے جو نماز ادا کرو اس میں رکوع اور سجود لمبے کرو، قرات کو لمبا کر دو۔ اور ان نوافلوں کو پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، سورت فاتحہ کے بعد کوئی ایسی سورت پڑھیں جو لمبی ہو، جیسا کہ سورت بقرہ پڑھ لیں، سورت واقعہ پڑھ لیں، سورت محمد پڑھ لیں، سورت فتح پڑھ لیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، سورت توبہ پڑھ لیں، لیکن سورت ایسی پڑھیں جو لمبی ہو۔ سورت یاسین پڑھ لیں، سورت مزمل پڑھ لیں، لیکن سورت کوئی ایسی پڑھیں جو لمبی ہو۔ اگر کوئی لمبی سورت زبانی نہیں آتی تو پھر سورت اخلاص ضرور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔
پھر رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ کا جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں، ورد کریں۔ اس کے علاوہ جو اذکار میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائے ہیں، ان اذکار کو نوٹ کر لیں اور ان کی تعداد بھی نوٹ کریں اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے ان اعمال کو کریں۔ یہ اعمال ہم سب کے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں تب ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو جب اپنے بندوں پر غصہ ہوتا ہے۔ زوال رب تعالیٰ تب ہی بھیجتا ہے۔ تو اس زوال سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، یہ اعمال آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی بہترین اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ مجرب یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں، مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس مبارک مہینے کا استقبال اللہ کے اذکار سے شروع کریں۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے یہ نشانی اسی لیے ظاہر کی ہے، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہونے والا ہے وہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں، صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑیں اور اللہ کی رحمت ان پر چھما چھم برسے۔ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے یہ اعمال بہت ہی مجرب اور طاقتور ہیں۔ ان اعمال کو، ان وظائف کو، ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، اللہ کے غصے سے بچ سکیں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اب نوٹ کریں 17 فروری کو سورج گرہن کس وقت لگے گا۔ گرہن کا آغاز دوپہر 2:56 سے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق۔ شام 5:12 یہ وہ وقت ہے جب سورج مکمل کالا ہو جائے گا۔ رات 7:28 پر اس کا اختتام ہوگا۔ انڈیا والے اس وقت میں 30 منٹ کا اضافہ کر لیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اس عظیم دن کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان بچ جائے اور کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا رحمان یا رحیم لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔